جی السلام علیکم. یہ 617 یعنی 617 ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. میرا چینل لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے. اس ایپیسوڈ میں آپ کو میں 30 35 40 سال پیچھے لے جاؤں گا. اس وقت رکھ رکھاؤ کیسا تھا وہ آپ خود کمپیئر کر لیں گے، کیونکہ آج کل وہ چیزیں مفقود ہیں، وہ نظر نہیں آتی. قدریں ختم ہو گئی ہیں، مٹیریلزم آ گیا ہے، ڈیمانسٹریشن زیادہ ہو گئی ہے، رکھ رکھاؤ دکھاؤ زیادہ ہو گیا ہے. جو اصل چیزیں تھیں وہ پس منظر میں چلی گئیں. پہلے جب کوئی کسی کے گھر مہمان جاتا تھا تو سوغات کے طور پہ وہ ساگ لے کے جاتا تھا، سرسوں کا. آپ حیران ہوں گے. پھر لوگ ستو اور گڑ لے کے جاتے تھے، اور گنے جو دیسی کماد ہوتا تھا جسے آپ شوگر کین کہتے ہیں، لوگ وہ دوسروں کو گھروں میں سوغات کے طور پہ لے کے جاتے تھے. ان چیزوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. دیسی گھی تو بہت بڑی بات تھی. اگر کوئی کسی کے گھر دیسی گھی لے کے جاتا تو وہ بہت بڑی بات تھی. وہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی کو مرسیڈیز گاڑی گفٹ کر دیں. شادی بیاہوں کے موقع پہ ایک ہفتہ پہلے گھروں میں رونق لگنی شروع ہو جاتی تھی، مہمان آنے شروع ہو جاتے تھے. اہل خانہ چارپائیوں اور بستروں کا بندوبست کرتے تھے. یہ بھی رواج تھا اس وقت کہ گھروں میں گراموفون ریکارڈ وہ چلائے اور بجائے جاتے تھے. اسپیکروں کا ارینجمنٹ کیا جاتا تھا اور گانے، ڈولے، مائیں، جگنیاں، ان کے گیت وہ اسپیکر پہ لگائے جاتے تھے. لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ اس گھر میں شادی ہے. لائٹنگ کا رواج اتنا نہیں تھا، بس اسی آواز سے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس گھر میں شادی ہے. مہمانوں کے لیے صبح ابلی ہوئی کنک، جسے گندم پنجابی میں کنک کہتے ہیں، تھوڑا سا نمک ڈال کے ابال کے پانی میں، اور جو مہمان آئے ہوتے تھے ان کی تواضع ناشتے کے وقت اس سے کی جاتی تھی. اس کے علاوہ جو تھوڑا سا زیادہ کوئی ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہتا تھا تو چائے ہوتے تھے، چائے ہوتی ساری اور ساتھ میں رس ہوتے تھے. شادی حالوں میں فنکشن کا رواج نہیں تھا. اکثر گھروں کے صحن اور چھت پر ارینجمنٹ کیا جاتا تھا، اور رکابیوں میں سالن رکھا جاتا تھا، جہاں جسے آپ پنجابی میں ڈونگے کہتے ہیں. یہ شادی حالوں والا سسٹم نہیں تھا. پھر کو بڑی اہم شادی ہوتی پیسے والے کی تو چھوٹا گوشت ہوتا، ورنہ بڑا گوشت، اور پریفر کیا جاتا کہ کٹے کا گوشت، کٹے کو ذبح کیا جائے. رائتے کے طور پہ دہی میں پانی، پیاز اور ٹماٹر ملا لیے جاتے کاٹ کے،
تاکہ رائتا تیار ہو جائے۔ سالن کا بھی رواج تھا لیکن بہت کم تھا۔ کئی ایک شادیوں میں چاولوں میں سفید چنے ہوتے تھے اور کئی ایک شادیوں میں چاولوں میں گوشت ہوتا تھا، بریک بریک پیسز ہوتے تھے بوٹیوں کے۔ بلکہ مذاق سے پوچھا جاتا تھا کہ کل فنکشن میں کیا بجری والے چاول ہیں یا روڑوں والے ہیں۔ بجری سے مراد گوشت ہوتا تھا اور روڑوں سے مراد سفید چنے ہوتے تھے۔ پھر مہمانوں کی توازن کے لیے یہ کوک پیپسی وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ دودھ میں دودھ سوڈے والی بوتلیں ملا کے وہ پیش کی جاتی تھی، یا پھر ایک روز کی بوتل ہوتی تھی ریڈ والی، وہ ملا کے دودھ میں، تو مہمانوں کی توازن اس سے کی جاتی تھی۔ یہ ہماری پرانی ثقافت، کلچر اور رکھ رکھاؤ کا حصہ تھا۔ آج کل کی طرح نہیں ہے۔ دلہن گھر سے رخصت ہوتی تھی اور دولہا اسے دلہن کے گھر سے لے کے جاتا تھا۔ آج کل کی طرح نہیں ہے کہ دلہن گھر سے بیوٹی پارلر جاتی ہے، وہاں سے شادی ہال اور وہیں سے رخصت ہو جاتی ہے۔ دلہن اپنے گھر سے رخصت ہوتی تھی، پھر اسے ڈولی میں بٹھانے کا رواج ہوتا تھا۔ اس کے بھائی، اس کے کزن، اہل خانہ ڈولی کو کندھا دیتے تھے اور دولہا صاحب گھوڑی پہ سوار ہو کے آتے تھے۔ یہ بھی ایک عظیم کلچر تھا اور جیسچر تھا۔ پھر دولہے نے سیرا باندھا ہوتا تھا، ہاتھ میں رومال ہوتا تھا اور وہ رومال اس نے منہ پہ رکھا ہوتا تھا۔ شرم و حیا کا یہ معیار ہوتا تھا۔ ویڈیو فلم کا تصور نہیں ہوتا تھا، اسٹل فوٹوگرافی ضرور ہوتی تھی۔ اس طرح مہندی، تیل بڑے سادہ طریقے سے ہوتے تھے۔ پھر جب شادی کے موقع پہ دولہے والے بارات والے دن جاتے تھے تو کھانے کے بعد ایک علیحدہ فنکشن ہوتا تھا جس میں دلہن کے لیے جو جوڑے، جو جوتے اور دوسری چیزیں لے کے گئے ہوتے تھے، دولہے کی بہنیں، اس کی کزنز باری باری اس کی نمائش کرتی تھی اور لوگ دیکھتے تھے کہ دلہن کو کیا کیا چیزیں گھر والوں سے ملی ہیں۔ جوڑے خوب نزاکت کے ساتھ، فراست کے ساتھ، محنت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ ٹانکے جاتے تھے جو دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے۔ ڈھول کی ضرور ہوتی تھی اور ہفتہ پہلے ہی بجنی شروع ہو جاتی تھی۔ اس پہ ٹپے، گانے اور مائیے گائے جاتے تھے۔ رات گئے تک اس طرح فنکشن جاری رہتے تھے۔ دلہن کا چہرہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شرم و حیا کا اس وقت یہ لیول تھا، یہ پیٹرن تھا۔ شادی گھروں والا کانسیپٹ بالکل نہیں تھا۔ جب دولہے کے سر پہ سیرا ہوگا، اس کا چہرہ، اس وقت اس کا سیرا اٹھاتے تھے جب نکاح کے بعد کھانا تناول کرنا ہوتا تھا۔ تو جب دولہا کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تو دلہن کا چہرہ تو دور کی بات تھی۔ بیوٹی پارلر میں جانے کا رواج نہیں تھا، مہندی گھر پہ ہی لگائی جاتی تھی۔
میک اپ کے نام پہ اب جو 1.5-2 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے وہ اس وقت بالکل نہیں تھا. سادہ زندگی تھی، سادے لوگ تھے. اگر بہت بھی کسی نے کرنا ہے تو داتن ہوتا تھا جسے ہم سک کہتے ہیں، وہ دانتوں پہ مل لیا جاتا جس سے تھوڑے ہونٹ بھی سرخ ہو جاتے تھے. بس یہی لائف تھی، یہی ناز و نخرہ تھا. جس چارپائی پہ دولہے کا والد بیٹھا ہوتا تھا، شادی کے بعد شرم و حیا کا یہ لیول تھا کہ دلہن اس چارپائی پہ شرم کے مارے نہیں بیٹھتی تھی، اور اگر وہ بیٹھتی بھی تھی تو چارپائی کے دوسری طرف بیٹھتی تھی اور خیال کرتی تھی کہ کہیں برا نہ منائیں. پھر سر پہ چادر یا دوپٹہ ہر وقت ہوتا تھا اور اپنے دیور جیٹھ ان سے پردہ کیا جاتا تھا، جسے ہم پنجابی میں کنڈ کہتے ہیں. کنڈ کیا جاتا تھا باقاعدہ طور پہ. حالانکہ شادی کو کئی سال گزر چکے ہوتے تھے لیکن یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. یہ ہماری ثقافت، ہمارے کلچر کا حصہ تھا. جب سے یہ چیزیں کلچر سے نکلی ہیں سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا ہے. اب تو رشتے میرج بیورو، ماسیوں، ان کے ذریعے طے ہوتے ہیں. پہلے صرف جو کمی ہوتے تھے شہروں میں، گاؤں میں، ان کے ہاتھ پیغام بھیج دیا جاتا تھا کسی گھر کے بڑے بندے کی طرف سے کہ جائیں فلاں کے گھر اور اس سے جا کے کہیں کہ اس نے آپ کی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ مانگا ہے. وہیں پہ ڈن ہو جاتا تھا. کچھ رشتے بچپن میں ہی طے کر دیے جاتے تھے. بزرگ ان کی نسبت طے کرتے تھے اور مرتے دم تک ان کو نبھایا جاتا تھا. یہ خرافات، یہ فضولیات کوئی چیز نہیں تھی. اور بھی بہت سی چیزیں تھیں. چیدہ انشاءاللہ پھر کسی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. میرا چینل لازم لائک کریں، کمنٹس لکھیں اور سبسکرائب کریں.